السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے، امید رکھتا ہوں آپ لوگوں کی عافیت کے لیے اور صحت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عافیت اور صحت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مصیبتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہم یا رب العالمین۔ تو بچے، ہم ایک واقعہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا نا، غار میں رہنے والا 3 آدمیوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ ان میں سے دو آدمیوں کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، اور ان کی دعا سب ہم بتائے ہیں نا، اور آخر میں جو آدمی ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم چرچا کریں گے۔ دیکھیں، تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وقال الثالث، تیسرا نے کہا، مطلب تیسرا جو آدمی تھا اس نے کہا، اللہم، اے اللہ، بے شک اللہ، استاجرت اجراء، استاجرت معنی مزدوری کے لیے بلانا، مطلب مزدوری مطلب کام ہے نا، کام کروانے کے لیے کچھ لوگوں کو گھر میں بلاتے ہیں نا، ویسے ہم بولتے ہیں مستری لوگ بولتے ہیں نا، مزدور لوگ، ان کو کام کروانے کے لیے بلانا۔ تو استاجرت، میں مزدوری کیا، نہیں تو مزدوری دی، اجراء، کس کو؟ جو لوگ کام کرتے ہیں نا، مزدور لوگوں کو میں بلایا، سمجھے؟ مزدور لوگوں کو اللہ، میں کچھ مزدور لوگوں کو میں بلایا، وَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ، اور میں کیا کیا، ان کے کام وغیرہ ختم ہونے کے بعد ان کو میں ان کا اجر دے دیا، اجر معنی ان کی مزدوری میں دے دیا، سمجھے؟ دیکھیں، یہ اللہ، میں نے کچھ مزدور رکھے، کچھ لوگوں کو مزدور رکھے، کام کرنے کے لیے بلائے، سمجھے؟ سب کو میں نے ان کی مزدوری دی، سمجھے؟ پھر ان کی مزدوری میں دے دیا، سمجھے نا؟ غیر رجل واحد، ایک آدمی کے سوا ہر آدمی کو نہیں، تو باقی سب کو نہیں، تمام آدمیوں کو میں اپنی مزدوری دے دیا، ایک آدمی کو میں نہیں دیا، سمجھے؟ ترک الذی لہ، وہ کیا کیا ہے، وہ آدمی کیا کیا ہے، ترکا، وہ چھوڑ دیے ہیں، الذی لہ، اس کو جو حصہ تھا، اس کی جو مزدوری تھی وہ چھوڑ دیا، وذهب، اور چلا گیا، سمجھے؟ تو جو آدمی اپنی مزدوری نہیں لیے، نہیں تو وہ آدمی سے نہیں مانگے، وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، اس کے علاوہ باقی سب کو میں دے دیا، سمجھ میں آیا نا؟ مطلب ایک آدمی بس اپنی مزدوری نہیں لیا ہے، باقی سب لوگ لیے ہیں، وہ پوچھنے کے بنا چلا گیا۔ لیکن غیر رجل واحد، لیکن ایک مزدور اپنی اجرت لے بغیر چلا گیا، مطلب لینے کے سوا چلا گیا۔ فثمرت اجرہ، میں کیا کیا، اس کے جو مزدوری تھی، اجر معنی مزدوری، اس کے کام کا جو پیسہ تھا، وہ پیسہ کیا کیا، میں ثمر معنی کیا ہے، پھل بنانا بولا تو
اس کو کام میں لگا دیا، اس کے جو کیا ہے مزدوری کے جو پیسہ تھا وہ پیسہ میں وہ کچھ کام میں لگا دیا، سمجھے؟ ہمر تو مانا پل بنانا بولا تو اس سے کچھ کیا زیادہ فائدہ ملنے کے لیے میں اس کو کچھ نہ کچھ کام میں لگا دیا۔ حتیٰ یہاں تک کہ کثرت منہ الاموال، وہ جو مزدوری تھی وہ مزدوری سے بہت زیادہ مال کیا ہو گیا، زیادہ ہوا، بہت بہت مال زیادہ ہوا، سمجھے؟ دیکھیے میں نے اس کی مزدوری کا کاروبار کیا، اس کی جو مزدوری تھی اس سے کاروبار کیا، اور اس سے بہت زیادہ مال جمع ہو گئے، سمجھ میں آئے ہوں گے نا؟ ایک آدمی اپنے مال چھوڑ کر چلا گیا، وہ مال یہ آدمی جو آدمی مزدوری کرنے کے لیے بلایا تو مزدوری کے لیے بلایا تھا، وہ آدمی اس کے پیسہ لے کے دوسرے کام میں لگا دیا، نہیں تو دوسرے کام میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا، سمجھے؟ ایسا کرتے کرتے کیا ہو گیا، یہاں تک کہ بہت زیادہ مال جمع ہو گئے، سمجھے؟ فجاءنی بعد حین، کچھ مدت کے بعد، نہیں تو کچھ کیا ہے زمانے کے بعد، وہ آدمی میرے پاس واپس آیا، جو چھوڑ کے گیا تو وہ آدمی میرے پاس واپس آیا۔ فقال، اور وہ آدمی نے کہا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندہ، سمجھے؟ دیکھیں وہ ایک مدت کے بعد آیا، وہ جو گیا تو وہ آدمی ایک مدت کے بعد آیا اور کہنے لگا، وہ آدمی کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ یا عبداللہ، او اللہ کے بندہ، ادی الی اجری، میرے کیا ہے یہ اللہ کے بندہ میرے اجرت مجھے ادا کر، میرے اجرت مجھے ادا کر، مطلب میری جو مزدوری ہے وہ مجھے واپس دے، سمجھے؟ ادا کر مانا واپس دے، نہیں تو مجھے ادا کرو، سمجھے نا؟ فقلت، تب میں نے کہا، جو مزدوری کے کام کے لیے بلائے تو آدمی بول رہے ہیں، ابھی وہ کیا ہے گوہا نہیں تو اور کے تیسرے آدمی ہے نا، وہ آدمی بولا، فقلت، میں نے کہا کل ما تری من اجرک، کل ما تری، ہر ایک، کل ما مطلب ہر ایک، ترا تو جو دیکھ رہے ہیں وہ سب، کل ما تری تو جو دیکھ رہے سب کیا ہیں، من اجرک، تمہارے ثواب سے ہیں، نہیں تو تمہاری اجرت سے ہے، نہیں تو تمہاری مزدوری سے ہے، سمجھا؟ من الابل، کیا کیا ہے؟ من الابل، اونٹوں سے، والبقری، گائے سے، والغنم، اور کیا بکریاں سے، اور والرقیق، بندوں سے، مطلب ابھی تم جو دیکھ رہے ہیں اونٹوں سے، بکریوں سے، گایوں سے اور بندوں سے، جتنے تمہارے سامنے نظر آتا ہے وہ سب کیا ہے؟ تمہارا ہے، سمجھے؟ کل ما تری، تم جو بھی دیکھتے ہو وہ سب من اجرک، تمہارے کیا ہے اجرت سے ہے، تمہاری مزدوری ہے۔ تو وہ مزدوری میں کیا کیا شامل ہے؟ اونٹ ہیں، گائیاں ہیں، اور بکریاں ہیں، اور بندوں ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے، سمجھے؟ تو میں نے کہا، جو کچھ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری اجرت ہے، ایسا بتایا۔ اس نے کہا، یہ اللہ کے بندے، دیکھیے، فقال یا عبداللہ، تب وہ بندہ بول رہے ہیں، یا عبداللہ، او اللہ کے بندہ، لا تستہزئ بی، کیا نہیں کرنا، مجھ سے مذاق نہ کرے، اوپر دیکھیے معنی، مجھ سے مذاق نہ کرے۔ فقلت، تب میں نے کہا، لا استہزئ بک، میں نے کیا نہیں کرتا ہوں، کیا ہے
فقلت تب میں نے کہا لا استہزئ بک، میں تو اس سے کیا نہیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ فأخذہ کلہ، تو آدمی کیا میں نے مذاق نہیں کر رہا ہوں بولا، تب وہ آدمی کیا جیسے میں بتایا یہ پورا تمہارا ہے، تب وہ پورے کے پورا کیا ہے لے لیا۔ فأخذہ، پورے مال وہ آدمی لے لیا۔ فاستاقہ، اس کو لے کے چلا گیا۔ فلم یترک منہ شیئا، کچھ بھی وہ آدمی نہیں چھوڑا، پورا لے کے گیا، سمجھے؟ تو دیکھیے ادھر معنی ابھی جب جیسے بتایا ویسا ہی میں ٹائپ کرتے وقت کیا ہوا، ہاں کچھ غلطی ہوئی ہے، مطلب معنی ادھر ادھر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معنی یہی ہے، فقال یا عبداللہ، تب وہ آدمی بتایا یا عبداللہ، او اللہ کے بندہ، لا تستہزئ بی، مجھ سے کیا نہیں کرنا، مذاق نہیں کرنا۔ فقلت، تب میں نے کہا لا استہزئ بک، تجھ سے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ تو فأخذہ کلہ، وہ پورا لے کے گیا۔ فاستاقہ، اس کو چلے گئے۔ استاق کا معنی اس کو لے کے، مطلب کیا ہے، گائیاں بکریاں سب کو کیا ہے چرانے والا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو لے کے ایسا ہی کیا ہے بگا کے چلے جاتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں استاقہ۔ فلم یترک منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سمجھے؟ پھر یہ آدمی، وہ تیسرے جو آدمی تھا نا، وہ آدمی بول رہے اللہم، اے اللہ، ان کنت فعلت ذالک، ان کنت، اگر میں ہوتا، فعلت، یہ کام کرتا، ذالک، یہ کام اگر میں کرتا، ابتغاء وجہک، چاہ کر، وجہک، تمہاری رضامندی چاہ کر میں اگر کیا، یہ کام، یہ آدمی کی جو مزدوری ہے وہ بڑھا کر میں اس کو دے دیا، یہ کام میں اگر تمہاری رضامندی کے لیے کیا ہے، تمہاری خوشی کے لیے، تمہاری کیا ہے رضا کے لیے اگر کیا ہے، تمہاری مرضی پانے کے لیے میں اگر کیا ہے، تو ففرج، تب تب ففرج عنا ما نحن فیہ، ففرج عنا، ہم سے دور کر دے، ما نحن فیہ، ہم جس مصیبت میں رہتے ہیں، ما نحن فی، ما جو، نحن فیہ اس میں ہم ہیں، ہم اس میں ہیں، تو ہم جس مصیبت میں ہیں وہ مصیبت سے ہمیں بچا دے، تو ہم کو اس مشکل سے خلاصی عطا فرما۔ فانفرجت الصخرۃ، تب کیا ہو گئی، چٹان ہٹ گئی، صخرۃ معنی چٹان ہٹ گئی۔ فخرجوا یمشون، تب وہ لوگ کیا ہیں نکلے، فخرجوا، وہ لوگ نکلے، یمشون، کیا ہیں چلتے ہوئے نکلے۔ پس فوراً چٹان ہٹ گئی اور تینوں چٹان سے نکل کر چلنے لگے، سمجھے؟ ویسے ہیں۔ تو یہ تیسرے جو آدمی بولا نا، وہ اس کو کیا نہیں، یا اس کو وہ جتنی مزدوری تھی وہ بس دینے سے کافی تھا، بلکہ وہ آدمی کیا ہے اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کی جو کیا ہے کیا بولتے ہیں مزدوری تھی، وہ مزدوری سے میں اتنا زیادہ مال کو کیا ہے کمایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مال میرے لیے لائق نہیں ہے، وہ کیا ہے اس کے مال سے میں بنایا نا، تو میں اس کے مال سے جو بنایا ہوا ہے وہ سب میں اس کو ہی دینا چاہتا ہوں بول کے دے دیا تھا، سمجھے؟ ہمارے جیسے لوگ ہو تو کیا کریں گے، اس کا کبھی نہیں دیں گے، دیا تو بھی کیا کریں گے، اس کا جتنا مال تھا وہ بس دیں گے، باقی پورا دیں گے نہیں، وہ بولیں گے یہ سب میں کمایا ہوں، تمہارا پیسہ تو کیا ہے مزدوری جتنا ہے وہ میں دے دیا، ایسا بولیں گے نا، بلکہ وہ آدمی ایسا نہیں کیا، وہ کیا ہے یہ میرے لیے یہ مال لائق نہیں ہے، میں اس کو حلال نہیں سمجھتا ہوں، ایسا دل میں سوچ کے کیا ہوگا، ایسا چھوڑ دیا ہوگا، سمجھے؟ یہ تینوں آدمیوں کی دعا کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں جو بلائیاں کیے تھے اس سے اللہ کے سامنے کیا ہے
کہ دعا کیے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور عطا فرمائیں۔ اسے کیا سمجھ میں آتے ہیں؟ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی اچھے عمل کرتے ہیں، وہ عمل کو ہمارے سامنے رکھ کے، مطلب ہمارے اور اللہ کے سامنے رکھ کے، نہیں تو بیچ میں رکھ کے اگر دعا کرتے ہیں، ضرور بضرور کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا اور فائدہ ملے گا، نہیں تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی، ہے نا۔ اس لیے ہم کرتے ہیں نا، کیا ہے، یاسین وغیرہ پڑھ کے، نہیں تو قرآن وغیرہ پڑھ کے، صلاۃ وغیرہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے، ہم دعا کرنے کے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ کیا عمل ہمارے سامنے رکھنا چاہیے، سمجھے؟ اس سے ہم اللہ کی طرف وسیلہ کرنا ہے، تب ہماری دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو یہی ہے 3 آدمیوں کی کیا ہے دعا سے ہم کو ملنے والے۔ یہ تینوں میں کیا ہے، ایک بات کیا ہے خاص ہے، مطلب یہ تینوں کیا کیا تھا، یہ تینوں کی اخلاص کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ تو عمل کرتے وقت کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کے بنا کیا تو ہم کبھی زمانے تک کیا ہے دعا کیا تو بھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اخلاص ہے، تو یہ اخلاص کا کام ہو تو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ 1000 کیا ہے عبادت نہیں تو 1000 عمل یا 1000 نماز کیا ہے کس کے سوا، اخلاص کے سوا پڑھنے سے بھی بہتر ہے ایک عمل کرنا، اخلاص کے ساتھ ایک عمل کرنا۔ سمجھ میں آیا نا؟ انشاءاللہ کچھ کیا لفظ اس میں آیا ہے، اس کا معنی میں بتا رہا ہوں۔ کیا پہلے آیا تھا نا، ثلاثۃ نفرین بولا تھا نا، نفر معنی آدمیوں کی 3 سے 10 تک کی تعداد، مطلب 3 آدمی سے لے کے 10 تک جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے گروپ کو بولتے ہیں نفر بولتے، سمجھا؟ لوگوں کی جماعت، سمجھے؟ مطلب 3 آدمی سے لے کے 10 آدمی تک جو جماعت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں نفر بولتے ہیں۔ نفر کے جمع کیا ہے؟ انفار ہے، سمجھے؟ نفر کے جمع انفار۔ اور اوا فلانن کیا ہے؟ اوا فلانن مطلب عوام پڑھیں، اواہم المبیت پڑھا ہے نا اوپر، تو اوا فلانن بولا تو پناہ دینا، کسی کو کیا کرنا، کسی آدمی کو پناہ دینے کو بولتے ہیں اوا فلانن، سمجھے؟ اور جگہ دینا، نہیں تو ٹھہرانا، کیا رہنے کے لیے جگہ دینا، نہیں تو ٹھہرانا ادھر گھر میں، کیا ہے گھر میں نہیں کسی جگہ میں کیا ہے ایسا پکڑ کے رکھنا، مطلب کیا ہے رہنے کے لیے کیا ہے ان کو مجبور کرنا، سمجھے؟ اور دیکھیے آواہ المکان بولا تو کیا ہے؟ آواہ المکان انزلہ فیہ، وہ کیا ہے وہ آدمی کو اس جگہ پر کیا ہے ٹھہرانا، نہیں تو اس کو ادھر کیا ہے رہنے کے لیے جگہ دینا، سمجھے؟ وہ اسکن معنی کیا کرنا، رہنے کے لیے اس کو وہاں ٹھہرانا، اس کو وہاں رکھنا، سمجھے؟ تو یہی ہے آواہ المکان بولا تو اس کا معنی ویسا ہی ہے نا حدیث میں آواہم المبیت، ہے نا، رات ان کو کیا ہے پناہ دیا، مطلب رات میں وہ لوگ وہاں رہیں، ہے نا۔ اور دیکھیں انحدرہ معنی کیا ہے؟ یہ ڈھلکنا، نہیں تو نیچے اترنا، یا کیا ہے گر جانا، کہیں اوپر سے جو کچھ کیا ہے گر کے آتے ہیں اس کو بولتے ہیں انحدرہ، سمجھے؟ تو ڈھلکنا نہیں تو نیچے اترنا، سمجھے؟ اور صخرت مطلب کیا ہے؟ پتھر ہے، پتھر کی کیا ہے چٹان، بڑی چٹان ہوتے ہیں نا، مطلب بہت بڑا جو پتھر ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں چٹان، بولتے ہیں صخرتن۔ پہاڑ میں زیادہ اکثر کیا ہے پہاڑوں میں کیا ہے دیکھا جاتے ہیں، سمجھے؟ تو جمع کیا ہے صخرن اور صخورن، سمجھے؟ صخورن کیا ہے اور کیا ہے صخورن، اس کے جمع ہے۔ اور غبوق معنی شام کی شراب،
چلے شام میں پینے والے جو پانی ہے اس کو بولتے ہیں غبوق، ہے نا۔ وہ پہلے آدمی کی کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ جو بات ہوئی تھی نا، وہ اس میں بتایا غبوق، غبوقہما بول کے بتایا تھا نا۔ تو غبوق کا معنی شام میں پینے والی شراب کو بولتے ہیں، سمجھے۔ رات یا شام کو کیا ہے، تو کہاں رات میں اور شام کو کیا ہے پلانے والے جو کیا ہے دودھ ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، غبوق بولتے ہیں۔ اس کا جمع ہے غبائق کہتے ہیں، کیا ہے اس کا جمع غبائق ہے، غبوق جمع غبائق۔ اور نآ انہو نعین، نآ فنآ بھی بولا ہے نا، فنآ بھی کیا طلب الشجری کیا بولا تھا وہاں، طلب کیا یہ درخت کو نہیں تو پتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو کیا ہے وہ بہت دور گیا تھا نا۔ نآ انہو بولا تو دور ہونا، نآ کے ساتھ ان آیا تو دور ہونا، نآ انہو، نأیتو انہو میں اس سے دور ہوا، نہیں تو نآ بھی بولا تو دور کرنا، سمجھا۔ نآ بھی طلب الشجری ایسا کچھ دیا تھا نا حدیث میں، نآ بھی مجھے دور کر دیا طلب الشجری، کیا ہے پتوں کو نہیں تو درخت کو کیا ہے طلب کرنا، درخت کو کیا ہے طلب کرنا مجھے دور کر دیا، مطلب وہ جو کیا ہے طلب تھا نہیں تو وہ جو کیا ہے کام تھا وہ کام مجھے دور کر دیا، اسے بولتے ہیں۔ تو نآ انہو بولا تو دور ہونا، نآ بھی بولا تو دور کرنا، سمجھے۔ ایقظہ، ایقظہ معنی من نومہ و نحوی، مطلب ایقظ معنی جگانا، متنبہ کرنا، سمجھے، اوکے۔ اور چونکنا، ہوشیار کرنا، ابھارنا، جوش دلانا، سمجھے۔ تو نیند سے ہو تو اس کا معنی کیا ہے، ایقظ من نومی بولا تو نیند سے جگانا، اوکے۔ اور کیا ہے ایقظ اور بھی بول سکتے ہیں، ابھارنا، جوش دلانا، وہ بھی معنی رکھ سکتے ہیں۔ لبث، لبث بالمکان، لبثن یا لبثن، کیا ہے وہ ٹہرنا، قیام کرنا، کسی جگہ پر رہنے کو بولتے ہیں لبثا، نہیں تو ایسا ہی کھڑا ہوتا ہے نا، فلبثت مليا بولتے ہیں نا، مطلب میں تھوڑی دیر ایسا ہی کھڑا ہوا، وہاں رہا، اس کو بولتے ہیں۔ اور دیکھیے قدح، ہے نا، قدح معنی پانی کا پیالہ، مطلب جس میں پانی رکھتے ہیں وہ جو پیالہ ہوتا ہے نا برتن، اس کو بولتے ہیں قدح، پانی کا پیالہ، جمع اقداح، اوکے۔ اور صبیین، ہے نا، صبی معنی صبی کا جمع ہے صبیۃ، صبیان، صبیۃ اور صبیان، صبی کا جمع ہے۔ اس میں ایک کیا صبیۃ، کتاب میں صبیۃ آیا تھا نا، اطلاع ہونا بول کے آیا تھا نا، تو بچے، صبی کا جمع صبیۃ تو بچے۔ اور صبیۃ، صبیۃ معنی صبی کا مؤنث ہے صبیۃ، جمع کیا ہے صبایا، جمع صبایا، اوکے۔ صبایا مطلب کیا ہے لڑکیاں۔ اور دیکھیے صبیۃ کیا ہے مؤنث صبیین، صبیۃ کیا ہے صبی کا مؤنث ہے۔ اور دیکھیے صبیۃ معنی کیا ہے فتاتن، شابتن، کیا ہے ایک کیا نوجوان لڑکی کو صبیۃ بول سکتے ہیں، سمجھا۔ اور طلاغا، طلاغا معنی طلاعین معنی کیا ہے صواح من الجوع او العالم، کیا ہے درد سے نہیں تو کیا ہے بھوک سے، کیا ہے رونے کو بولتے ہیں، کیا چلانے کو بولتے ہیں طلاغا۔ ادھر کتاب میں بتایا تھا نا وہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں تو بتایا تھا نا وہی۔ اور فرج الشیء، کیا کشادہ کرنا، کسی چیز کو کیا ہے کشادہ کرنا، کھولنا، اس کو بولتے ہیں فرجا۔ اور علم الشیء، نزدیک ہونا، علما معنی کسی چیز کے قریب آنے کو بولتے ہیں علما۔
علم ادھر بولا تھا نا ایک کیا ہے قحط سالی کیا ہے قحط والا سال آگے بولا تھا نا وہی علم قریب آنا. خلا مانا چھوڑنا، خلا مانا چھوڑنا. کیا میں خلیتو کیا ہے وہ کیا ہے خلیتوہا یا وہ لڑکی کو چھوڑ دیا بولا تھا نا خلا. اور فضل کتاب و فضل خاتمان الکتاب. تو فضل کتاب ہے نا کیا ہے خط کی مہر کو توڑنا، مہر توڑنا سمجھے. فضل میں لا تفضل لا تفضل الخاتم الا بالحق بولا نا کتاب میں. کیا ہے کیا نہیں کرنا، حق کے بنا مہر کو نہیں توڑنا سمجھے. مطلب کیا ہے ادھر مہر کو نہیں توڑنا مطلب کیا ہے سیل، مہر مانا سیل بولتے ہیں نا سیل. کس کے علاوہ ادھر بتایا تھا نکاح کرنے کے پہلے کیا نہیں کرنا، جماع کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنا. نہیں تو نکاح کرنے کے پہلے کچھ کیا تو زنا ہو جائے گا نا، تو ادھر حق نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ کرنا. وہ آدمی کو کیا نہیں حق نہیں ہے کیونکہ ادھر نکاح نہیں ہوا ہے. تو ایسا ہی ہے خط کی مہر توڑنا. کچھ کیا ہے لکھا ہوا لیٹر وغیرہ اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں وہ سب کیا باندھ کے ایک دم اچھی طرح کور کر کے آتے ہیں. تو وہ توڑنے کے لیے کچھ لوگ اس کے لیے لائق ہوگا، ان کے علاوہ دوسرے کسی کو توڑ نہیں سکتا، نہیں تو کھول نہیں سکتا. مطلب ان کے علاوہ مطلب اس کے مطلب کیا کرنا وہ تو کیا بولتے ہیں ایسا. ہمارا جو کچھ کیا ہے پوسٹل سے آتا ہے نا وہ کچھ ایسے کچھ چیزیں آتے ہیں نا تو وہ کوئی بھی نہیں توڑتے ہیں، جس کو توڑنے کا حق ہے بس وہی توڑتے ہیں نا. تو ایسا یہ توڑنے کو بولتے ہیں فضل الکتاب و فضل الخاتمان الکتاب ایسا بولتے ہیں. سمجھ میں آئے ہوں گے. اور فضل شیء فضلا بولا تو منتشر کرنا، تحلیل کرنا، کھولنا، حل کرنا ایسا بھی بول سکتے ہیں. اور انصرف عنہ، انصرف عنہ مانا ہٹنا، الگ ہونا، چھوڑنا، اس کو انصرفہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ میں آئے ہوں گے سب کو. نہیں تو انشاءاللہ بعد میں آپ لوگوں کو پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.